جھگڑوں، لڑائیوں، نفرتوں اور دوریوں کی دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ گھر کا سارا نظام وہ میری مرضی کے مطابق چلے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ سارا کا سارا نظام، سارے حالات میری مرضی کے مطابق چلے، جو میں کہوں گا وہی ہونا چاہیے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لڑائی اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ سارے معاملات چاہے گھر کے اندر ہوں چاہے گھر کے باہر ہوں، وہ انسان کی مرضی کے مطابق سارے نہیں چلتے؟ گھر کے اندر کے ہوں یا گھر کے باہر کے حالات ہوں، سارے حالات انسان کے مزاج کے مطابق اور طبیعت کے مطابق نہیں چلتے۔ دو بھائی ہیں، ایک بھائی کا مزاج گرم ہے، دوسرے بھائی کا مزاج ٹھنڈا ہے۔ گھر کے اندر ساس رہتی ہے، ساس کا مزاج کچھ اور ہے، بہو کا مزاج کچھ اور ہے، ماموں کا مزاج کچھ اور ہے، بھانجے کا مزاج کچھ اور ہے، بازار میں ریڑی والے کا مزاج کچھ اور ہے، دکان والے کا مزاج کچھ اور ہے، گھاٹ کا مزاج کچھ اور ہے، ڈرائیور کا مزاج کچھ اور ہے۔ ہر ایک کی طبیعتیں اور مزاج اللہ نے مختلف رکھی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب مزاج اللہ نے مختلف رکھے ہیں اور ہر شخص یہ کہے کہ سارا نظام گھر کے اندر کا ہو یا باہر کا ہو میری مرضی کے مطابق چلے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب انسان یہ سوچ پکڑتا ہے تو پھر جب اس کی مرضی کے مطابق یہ معاملات نہیں ہوتے، نتیجہ لڑائی، نتیجہ جھگڑے اور نتیجہ نفرتیں اور دوریاں، یہ نتیجہ نکل آتا ہے۔ حالانکہ دنیا میں کوئی بھی عمل، سارے معاملات انسان کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتے، کچھ ہو جاتے ہیں کچھ نہیں ہوتے۔ انسان کو اللہ کی رضا پر اپنی رضا کو تابع کر لینا چاہیے کہ جو اللہ کر رہا ہے بہتر کر رہا ہے، جو اللہ کر رہا ہے بہتر کر رہا ہے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک دفعہ لوگوں سے فرمایا کہ دنیا کا سارا نظام میری مرضی اور مزاج کے مطابق چل رہا ہے، سارا نظام اور سارا کام میری مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں، میں خوش ہوں اس پر۔ لوگ حیران ہوئے کہ یہ بزرگ کیسی بات کر رہے ہیں کہ دنیا کا سارا کام سارے آپ کے مزاج کے مطابق ہو رہے ہیں، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ سارے کام انسان کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتے اس دنیا کے اندر۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے کام میرے مزاج کے مطابق ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے جواباً ارشاد فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا ہے، میں نے اپنی خواہش کو اللہ کی خواہش کے تابع کر دیا ہے، اور اللہ جو بھی کرتا ہے میں اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہوں۔ جب میں اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہوں تو گویا کہ سارا نظام میری مرضی کے مطابق ہی چل رہا ہے۔ تو انسان کو اپنی مرضی نہیں، اللہ کے مرضی کے تابع کر لینا چاہیے۔ جب اللہ کے مرضی کے تابع ہو جائے گا اور اپنے مزاج نہیں کہ میرا مزاج یوں کہتا ہے، اپنے اس مزاج کو چھوڑ کر جب چلے گا تو انشاءاللہ لڑائی اور جھگڑے اور فساد نہیں ہوں گے۔ صبر سے انسان کو کام لینا پڑے گا، اور صبر والوں کے لیے قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ جو صبر کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اجر بے حساب عطا فرماتے ہیں، بے حساب۔ اتنا نہیں، اتنا نہیں، اتنا نہیں، اتنا نہیں، میرے بازو یہاں تک کھلیں گے، اتنا نہیں، بغیر حساب
کوئی حساب نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے صبر کرنے والوں کو جو اللہ اجر اور ثواب دیتا ہے۔ تو طبیعت اور مزاج کے خلاف کام ہوں گے، آپ صبر سے کام لیجئے۔ جب صبر سے کام لیں گے اللہ آپ کو اتنا اجر دیں گے جس کا کوئی حساب نہیں۔ جب صبر لیں گے تو لڑائی بھی نہیں ہوگی، جھگڑے بھی نہیں ہوں گے، فساد بھی نہیں ہوں گے۔ اور پھر غور کیجئے ذرا، صبر کا حکم اہل ایمان کو اللہ نے دیا ہے، اور خود میرا اللہ کتنا صبر کرنے والا ہے۔ ذرا اللہ کی ذات کی طرف دیکھیے، اللہ کی ذات کی طرف دیکھیے کہ اللہ کتنے صبر کرنے والے ہیں۔ ہم دنیا کے اندر کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ کی۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہماری نافرمانیوں پر اللہ کے عذاب ہم پر آتے۔ اللہ قادر ہے یا نہیں قادر؟ اللہ قادر ہے اس بات پہ کہ ہماری نافرمانیوں بغاوتوں پر اللہ کے عذاب ہم پر آتے، لیکن اللہ صبر کرنے والا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ دیکھو میرا بندہ کیا کرتا ہے، کب میری طرف واپس آتا ہے، کب میری طرف رجوع کرتا ہے۔ اور اللہ کے ساتھ تو لوگوں نے اولاد بھی بنا دی ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کی توحید اور وحدانیت میں غیروں کو بھی شریک کر دیا، اللہ پھر بھی صبر کر رہا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، یہ لوگ اللہ کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہیں۔ ثابت کرنے والوں نے اللہ کے لیے اولاد بھی ثابت کی۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ اتنا بڑا عمل کر رہے ہیں، اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ اس بدلے میں زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، یہ میرے لیے اولاد بنا رہے ہیں، میرے لیے اولاد ثابت کر رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی وہ کریم اللہ کچھ کہتا، وہ اللہ پھر بھی کچھ کہتا نہیں ہے۔ یہ میرے بندے ہیں، ایک نہ ایک دن یہ راہ راست پر آ جائیں گے اور میری وحدانیت اور میری الوہیت اور میری توحید کے قائل ہو ہی جائیں گے، انشاءاللہ ہو ہی جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری ان گناہوں کو دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے۔ اللہ کے لیے لوگوں نے اولاد بھی ثابت کر دی، کافروں نے، پھر بھی اللہ کچھ نہیں کہہ رہا۔ ورنہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ہم اگر گناہ کریں اللہ ہمارا بازو کاٹ کے رکھ دے، ہم ایک بازو کے ساتھ زندگی گزارے۔ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ ہمارے گناہوں کے بسبب ہماری ایک ٹانگ کاٹ کے رکھ دے، ہم ایک ٹانگ کے اوپر چلنا شروع کر دے۔ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ ہماری آنکھوں کی بینائی واپس لے لے، لیکن اللہ نہیں کر رہا۔ اللہ ہماری ناک بھی کاٹ سکتا ہے، اس پر بھی قادر ہے، لیکن ہمارے گناہوں کے بسبب اپنی شان کریمی کو دیکھتا ہے، اس کی شان کریمی کیا ہے وہ پھر بھی ہمیں کچھ کہتا نہیں ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ دنیا کے اندر اگر جھگڑوں سے، فساد سے، لڑائیوں سے بچنا ہے تو صبر کے دامن کو پکڑ کے رکھنا ہے، صبر کے دامن کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ صبر سے کام لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں اور باہر کی زندگی میں کبھی جھگڑے اور فساد نہیں ہوں گے۔ اور یہ میاں بیوی کے جو آپس میں لڑائی جھگڑے چلتے ہیں، یہاں تک کہ جذبات میں آ کر طلاقوں تک نوبت چلی جاتی ہے، اس شوہر کے لیے بھی حکم کیا ہے حدیث میں؟ فرمایا کہ تو اس عورت کی کمزوریوں کو تو دیکھتا ہے کہ یہ اس کے اندر ایک کمزوری ہے، تو اس کی کمزوری کو تو دیکھ رہا ہے، اس کے اندر جو خوبیاں اور کوالٹیاں ہیں ان کو بھی تو دیکھو، ان کو بھی تو دیکھو۔ ساری برائیاں تو اس کے اندر جمع نہیں ہیں، اگر ایک برائی ہے تو 10 اس کے اندر خوبیاں بھی تو ہیں۔
آپ ان خوبیوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اسی طریقے سے اگر ایک بیوی ہے، شوہر کی ایک بات اس کو غلط لگتی ہے تو وہ شور نہ کرے، وہ شوہر کی ایک برائی کے سامنے اس کی 10-20 خوبیوں کو بھی تو دیکھے کہ میرے شوہر کے اندر یہ کوالٹی ہے، یہ خوبیاں ہیں، یہ صفات ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لڑائی شروع ہو جاتے ہیں، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، فساد شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ معاملات چل رہے ہیں، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو دوسری وجہ لڑائی اور جھگڑوں کی دوستو وہ کیا ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ اس دنیا کے اندر سارے کام اور اس گھر کے اندر سارے کام میری مرضی اور مزاج کے مطابق نہیں، یہ تو جنت میں ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یہ جنت کے اندر ہوگا، جو آپ چاہیں گے آپ کے مرضی کے مطابق ہوگا، جو آپ مانگیں گے آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو ملے گا، جیسا کہیں گے ویسا آپ کو اللہ دے دے گا۔ یہ جنت کے اندر ہے، دنیا کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ دنیا کے اندر بھی سارے معاملات میرے مزاج کے مطابق ہو جائیں، ایسا دوستو نہیں ہوا کرتا۔ جھگڑے، فساد اور لڑائیوں کے اسباب میں سے تیسرا سبب کیا ہے؟ وہ ہے اس زبان کی بے اختیاطی، اس زبان کی بے اختیاطی، اس زبان کی بے اختیاطی۔ یہ زبان ہی ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے کہ اس کے ذریعے سے فساد، ڈھنکے، مسائل، پریشانیاں، ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس زبان کو دوستو کنٹرول میں رکھنا ہے، اسی لیے تو فرمایا من صمت نجا، پیغمبر نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ سلامتی میں رہا، جو خاموش رہا سلامتی میں رہا، اور جو بول رہا ہے مشین کی طرح وہی پھنستا بھی وہی ہے۔ اور فرمایا یہی زبان تمہارے لیے جنت بھی ہے، اور یہی زبان تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ بسا اوقات انسان اس منہ سے، اس زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ کلمہ انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور یہی وہ زبان ہے کہ کسی وقت انسان اس منہ سے ایسا جملہ نکالتا ہے کہ وہ جملہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ جملہ اس کو جہنم کے اندر لے جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسی لیے فرمایا کہ تمہاری زبان تمہارے لیے جنت ہے، اور یہی زبان تمہارے لیے جہنم ہے۔ کیا مطلب؟ صحیح استعمال ہوگا تو جنت کی طرف لے کر جائے گی، غلط استعمال ہوگا تو تمہیں جہنم کی طرف لے کر جائے گی۔ اب ایک حدیث سنیے، اللہ کے حبیب نے حضرات صحابہ کرام سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ دین اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ دین اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ حضرات صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنا، قتال کے لیے نکلنا دین اسلام کا مضبوط عمل ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا نہیں، اچھا عمل ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا، جہاد کرنا عمل اچھا ہے، لیکن سب سے مضبوط عمل نہیں ہے۔ صحابہ نے پھر فرمایا یا رسول اللہ نماز یہ دین اسلام کا مضبوط عمل ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، نہیں، عمل اچھا ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت عمدہ ہے نماز کا عمل، لیکن اس سے بھی بڑھ کر مضبوط عمل کوئی اور ہے۔
حضرات صحابہ کرام نے پھر فرمایا یا رسول اللہ روزے رکھنا یہ دین اسلام کا ایک مضبوط عمل ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس سے بھی بڑا مضبوط عمل کوئی اور ہے۔ ہاں روزے رکھنا بھی بڑا مضبوط عمل ہے، اچھا عمل ہے، بہترین عمل ہے، لیکن سب سے زیادہ مضبوط عمل نہیں کہہ سکتے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتلا دیجئے کون سا دین اسلام کا مضبوط عمل ہے؟ آپ نے فرمایا دین اسلام کا سب سے مضبوط عمل یہ ہے کہ آپس میں پیار اور محبت سے رہا جائے، آپس میں پیار اور محبت سے رہا جائے، آپس میں پیار اور محبت سے رہا جائے، یہ دین اسلام کا مضبوط ترین عمل ہے۔ اب اللہ کے حبیب نے اس عمل کو مضبوط ترین عمل کہا، پیار اور محبت سے رہنے کو۔ اس مضبوط ترین عمل کے اندر دراڑیں پیدا کرنا، جدائیاں ڈالنا، رشتوں کو توڑنا، دنگا اور فساد مچانا، یہ کس کے ذریعے سے ہو رہا ہے؟ اس زبان کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ محبتیں ختم ہو رہی ہیں، کس کے ذریعے سے؟ اسی زبان کے ذریعے سے۔ نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، کس کے ذریعے سے؟ اسی زبان کے ذریعے سے۔ بھائی بھائی سے دور ہو رہا ہے، اس زبان کے ذریعے سے۔ بہن بہن سے دور ہو رہی ہے، اس زبان کے ذریعے سے۔ چچا بھتیجے کو مار رہا ہے، کیوں مار رہا ہے؟ اسی زبان کی وجہ سے۔ یہ زبان اتنی خطرناک ہے دوستو، شرک اسی زبان کے ذریعے سے، بد اخلاقی اسی زبان کے ذریعے سے، بدتمیزی اسی زبان کے ذریعے سے، والدین کی نافرمانی اسی زبان کے ذریعے سے۔ یہ سارے وہ کام ہیں جو اس زبان کے ذریعے سے ہی ہو رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی اس زبان کی حفاظت کرو، یہ تمہیں جنت میں لے جانے کا بھی سبب ہے اور جہنم کی طرف بھی لے جانے کا سبب ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک کیا؟ جو جبڑوں کے درمیان ہے یہ زبان، یہ جبڑوں کے درمیان ہے یہ زبان، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ تمہاری شرمگاہ، اس شرمگاہ کی اور اس زبان کی گارنٹی دے دو، ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ معلوم کیا ہوا کہ ان دو چیزوں کی حفاظت اگر کوئی کر لے اللہ رب العالمین اس کو جنت عطا فرما دیں گے۔ تو اس میں سے یہ زبان ایک ایسی چیز ہے، فتنے، فساد، لڑائیاں، جھگڑے وہ سارے اسی کے ذریعے سے ہو رہے ہیں۔ تو اپنی اس زبان کو جو کنٹرول میں رکھے گا، نہ گھروں میں لڑائیاں جھگڑے، نہ بازاروں کے اندر، نہ چوک چوراہوں کے اندر، نہ مساجد کے اندر، کہیں بھی نہیں ہوں گے جو اپنی اس زبان کی حفاظت کرے۔ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بانی فرمایا کرتے تھے کہ انسان کا جو جسم ہے، اس جسم میں زبان کی تھوڑی سی جگہ ہے، اتنی سی، اتنا بڑا وجود ہے، اور اس کے منہ کے اندر زبان اتنی چھوٹی سی ہے۔ تو فرمایا جتنی زبان ہے حکم بھی یہی ہے کہ اس زبان کو اسی مقدار کی مناسب سے استعمال میں لے کر آؤ۔ جتنی تمہاری زبان ہے، اللہ نے اتنے 6 فٹ جسم میں زبان کو اتنا سا رکھا ہے، تو اس زبان کو اسی مقدار کے مطابق استعمال کرو۔ ہم نے الٹ کر دیا ہے کہ 6 فٹ جسم کے اندر زبان چھوٹی سی ہے، لیکن اس کا استعمال سب سے زیادہ ہو رہا ہے، سب سے زیادہ ہو رہا ہے، سب سے زیادہ ہو رہا ہے۔ نتائج کیا نکلتے ہیں؟ لڑائی، جھگڑے، فساد، مسائل یہ زندگی کے اندر ہو رہے ہیں۔ لڑائی جھگڑوں
کے مسائل کے ایک اور سبب آخری عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. یہ بڑا اہم میرا موضوع چل رہا ہے، اس کو مکمل کر رہا ہوں. آخری چند کلمات. چوتھے نمبر پر لڑائی اور جھگڑے کی وجوہات کہ لوگوں کے اندر عدم برداشت، لوگوں کے اندر برداشت کا مادہ ختم ہو چکا ہے. کوئی دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار، ذرا سی بات نکالی فوراً غصہ، ذرا سی بات نکلی لڑائی، ذرا سی بات جھگڑے، اور اب یہاں تک کہ ذرا سا معاملہ ہو گیا کھلوئے ٹھہر جاؤے، یوں کیا پسٹل نکالا ڈھس 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 ادھر ہی مار دیا. یہ کیا ہے؟ یہ عدم برداشت ہے، برداشت کا نہ ہونا ہے. نتائج کیا ہے؟ لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، فسادات ہیں. دوستو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرنا ہے. دنیا دار الامتحان ہے، یہاں طرح طرح کے امتحانات زندگی میں آئیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں برداشت نہ کروں، میں پسٹل نکال کر دوسرے کی زندگی کا خاتمہ کر دوں. یہ کون سا دین ہے؟ اسلام ہے. اس سے اپنے آپ کو دور رکھیے. برداشت نہیں ہے، بیوی اور شوہر کا ذرا سا جھگڑا ہوتا ہے، فوراً شوہر ٹھک 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 طلاق دے دیتا ہے. 5 منٹ کی دیر ہوتی ہے، صرف 5 منٹ. دونوں بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں، ایک بھی رو رہا ہے، دوسرا بھی رو رہا ہے. ہائے ہم نے کیا کر دیا؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ معصوم بچے جو رہ جاتے ہیں ان کا مستقبل داؤ پہ لگ جاتا ہے، ان کی ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے، صرف میاں اور بیوی کے تھوڑی دیر کی عدم برداشت کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے. فوراً غصہ نہیں. دوستو اپنے آپ کو روک کے رکھو، روک کے رکھو، روک کے رکھو، اور اپنے غصے کو پینے کی کوشش کرو. ایک حدیث میں آپ کو سنائے دیتا ہوں غصے کے حوالے سے. اللہ کے حبیب آقا دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنا غصہ پی لے، جو شخص اپنا غصہ پی لے اور باوجود کہ وہ اس غصے کے عمل پر قدرت بھی رکھتا ہے کہ اس غصے کے ذریعے سے عمل کر کے اپنا مطلب نکال لے، اپنا بدلہ لے لے، اور وہ شخص نہیں لیتا اور غصے کو پی جاتا ہے، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ سارے لوگوں کے سامنے اس کو اپنے پاس بلائے گا اور اس سے کہے گا اپنی مرضی سے جون سی بھی حور تمہیں چاہیے آ کر وہ حور اپنے ساتھ لے جاؤ، وہ حور اپنے ساتھ لے جا جو تجھے پسند آئے. یہ اللہ ایسی شخص کو خود بلائیں گے لوگوں کے سامنے. آج تو 100 200 300 کا مجمع ہے، اس وقت ساری کائنات کے لوگ جمع ہوں گے. اس موقع پر اللہ کہیں گے کہ آؤ جو تمہیں حور چاہیے آ کر اپنی مرضی سے حور لے جاؤ. تو کیا ہے؟ اپنے غصے کو پی جانا ہے. جب پیئیں گے تو انشاءاللہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، گھر کے اندر جھگڑے نہیں ہوں گے، معاشرے میں جھگڑے اور لڑائیاں نہیں ہوں گی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے غلام کو مار رہے تھے. کچھ کیا ہوگا، کو تھپڑ شپڑ اس کو لگا رہے تھے، مار رہے تھے. تو مارنے کے دوران حضرت عبداللہ ابن عمر کے کندھے پہ کسی نے یوں ہاتھ رکھا، یوں ہاتھ رکھا. مڑ کر پیچھے دیکھا تو میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں. عبداللہ ابن عمر فوراً چونک گئے کہ آقا میرے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. تو فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں نے آپ کو دیکھا اور میں اس کو مار رہا تھا. میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا، میں نے آزاد کر دیا. تو اس موقع پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ، جملہ سننے کا ہے کہ عبداللہ جتنا تو اپنے اس غلام کے اوپر قادر ہے اللہ تجھ سے زیادہ تیرے اوپر قادر ہے. عبداللہ اگر تو اپنے غلام پر جتنا قادر ہے اللہ تجھ سے زیادہ تجھ پر قادر ہے، اور اگر تو اس غلام کو آزاد نہ کرتا اس کی وجہ سے تو جہنم میں چلا جاتا.
کون تھا؟ عبداللہ ابن عمر، صحابی رسول ہے، حضرت فاروق اعظم کے لخت جگر ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے۔ اور میں اور اگر آپ اپنے اندر برداشت پیدا نہیں کریں گے، غصہ ہی غصہ۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے چہرے کو بندہ دیکھتا ہے، بندہ میں تو اس سے دور بھاگ جاؤں، اس کے چہرے پہ ہر وقت 12 بجے غصہ غصہ۔ نہیں نہیں نہیں، مومن کا چہرہ بشاشت والا ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، کھلکھلاتا چہرہ یہ مومن کی نشانی ہے۔ اس لیے خوبصورت چہرے کے ساتھ رہا کرو، ہنستے مسکراتے رہا کرو، تاکہ اگلا تم سے اچھے طریقے سے مل سکے، گھر کے افراد تم سے اچھے طریقے سے مل سکے، اور لڑائی اور جھگڑے جو پیدا ہو رہے ہیں وہ اس کے ذریعے سے اللہ ختم کر دیں گے۔ یہ 4 بنیادی وجوہات لڑائی جھگڑے فساد کے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان سے محفوظ فرمائے، آپ کو بھی محفوظ فرمائے، اور ساری امت کی اللہ حفاظت فرمائے۔